السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا، میں نے میتھی سکھائی ہے۔ یہ دیکھیے میں نے میتھی سکھا لی ہے، اور میں اپنی بہن سمینہ کا بہت زیادہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ وہ میری ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتی ہیں۔ تو یہ میتھی بالکل اس کو تھوڑی سی ہم صفائی کریں گے۔ جو اگر آپ اس میں اچھا پہلے اس کو دھو لیں۔ میں اب طریقہ پورا بتاؤں، کیونکہ میری بہن سمینہ نے بڑا اچھا کمنٹس کیا ہے۔ تو پہلے اس کو دھو لیں، اس کی مٹی ساری نکال لیں، پھر اس کا پانی جھٹک لیں، مطلب پانی اس میں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر جب پانی ٹپک جائے اس کو پھیلا لیں، پھیلا کے پھر اس طرح کی نیٹ لیں، اور اس پہ یہ دیکھیے تنکے تھوڑے ہیں، میں نکالوں گی، اور یہ اس میں سے، لیکن یہ بھی بڑا کرسپی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے اگر میتھی میں بہت اچھے سے ہرے بھرے پتے ہیں، جڑ تک پتے ہیں، تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنے کریش ہو گئے ہیں، اور اس کا کلر آپ دیکھیں میتھی کا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بس بتانے والی باتیں ہیں۔ میں اس میں سے یہ تنکوں کی تھوڑی صفائی کروں گی۔ اگر آپ کو تنکے اس میں چاہیے، کیونکہ اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بالکل ٹوٹ رہے ہیں، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چلے جی، اذانیں ہو رہی ہیں، بنے رہیے میرے ساتھ۔ آپ کا اور میرا ساتھ ظہر کی اذان ہوئی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی ہدایت دے۔ چلیے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ابھی میں دوائیاں لینے جا رہی ہوں۔ ہلکی ہلکی سنہری دھوپ ہو رہی ہے۔ گملوں کو پانی وانی دیا، گھر میں صفائی کی، کچھ کام تھے۔ دیکھیے پانی کھڑا ہوا بھی ہے یہاں تھوڑا سا۔ گملے بہت خراب ہو گئے ہیں میرے، کیونکہ جب سے وہ گرے ہیں، ٹوٹے ہیں، کیونکہ 2-3 دن بغیر مٹی کے رہے۔ تو ابھی دوائی مجھے لینی ہے۔ میں مہینے میں 2-3 بار دوائیاں میڈیسن مارکیٹ سے ہی لیتی ہوں۔ ظاہر ہے جیسی گنجائش ہوتی ہے ویسے کام کرتی ہوں۔ مجھے آج آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ کل میں لیاقت آباد مارکیٹ گئی تھی، وہاں سے میں نے کچھ سامان خریدا تھا، کچھ گروسری خریدی تھی۔ وہ جب میرا بلاگ آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی لیاقت آباد میں اور دوسری جگہوں میں کیا فرق ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنا فرق ہوگا۔ وہ پہلے وہی چیز میں وہاں سے لے آؤں مین مارکیٹ سے۔ میں نے سن گلاس نہیں اٹھایا، میں نے کہا شام کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن مجھ سے دھوپ میں بالکل نہیں دیکھا جاتا بچپن سے۔ خیر اب تو دونوں ہی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، موتیا آ گیا تھا، بالکل اندھی ہو گئی تھی، اللہ نے اپنا کرم کیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا فرق ہے۔ پہلے میں وہی چیز وہاں سے خرید لوں جو کل میں لیاقت آباد سے لائی ہوں۔ مطلب میں یہ سمجھتی تھی کہ سولجر بازار مہنگا ہے، نمائش مہنگا ہے، لیکن یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ چور بازاری ہے۔ تو چلتے ہیں، میڈیسن بھی لیتے ہیں، اور جو 1-2 چیزوں، مطلب میں نے بہت زیادہ نہیں خریدا، میں تو 2-3 مہینے کا اکٹھا سودا لے لیتی ہوں، کیونکہ میں چھٹاک تو لے نہیں سکتی، بچوں کا آنا جانا، کھانا پکانا، تو میں اکٹھا لے آتی ہوں۔ ابھی میں 1 مہینے پہلے ہی لائی تھی، میں نے دکھایا بھی تھا، تو کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھی چھوٹی، تو میں آپ کو بتاتی ہوں، وہاں سے خرید کے لاتے ہیں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ کہ لیاقت آباد میں اور دوسری جگہوں میں کیا فرق ہے۔ چلیں جی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، میں نے دوائیاں لے لی ہیں، جیسے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے مجھے گزرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ بڑا پیارا سا ایک ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر، برگر، چائے، پراٹھے، سب کچھ ملتا ہے۔ چھوٹے ہٹس بنے ہوئے ہیں۔ اب میں جا رہی ہوں گروسری مارکیٹ جو ہے جوڑیا بازار کی، وہاں سے جو میں نے کل لیاقت آباد سے چیزیں لی تھی وہ لوں گی، اور آپ کو تال میل بتاؤں گی کہ کیا فرق ہے لیاقت آباد سے لینے میں، اور جبکہ وہ کتنی پرانی مارکیٹ ہے، کتنے سادے لوگوں کی مارکیٹ ہے، لیکن مہنگائی اللہ میری توبہ۔ یہ میں نے حور کے لیے اور باؤجی کے لیے کچھ کھلونا خریدا ہے۔ کافی دن سے سوچ رہی تھی، دیکھ کر جا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو حور کو بھی دینا ہے، اس کا برتھ ڈے گزر گیا۔ یہاں سے پہلے بھی چیزیں لے کر گئی تھی، باتھ ٹب اور واکر یہیں سے لی تھی ہم نے۔ کہنے لگی نہیں باجی نہیں ملتا وہاں، تھوڑی یہ تو خیر مجھے بھی پتا ہے، عائشہ نے بھی وہاں کلاسیں لی ہیں، ساری بچیوں نے لی ہیں، وہاں سب کچھ مل جاتا ہے، تھوڑی ہر چیز مل جاتی ہے وہاں۔ تو
تو بتانے کا میں نے کہا چلو میں پوچھتی بھی جاتی ہوں. اس نے کہا کوکو پاؤڈر، اس کو چاکلیٹ کے حلوہ کھانا تھا. میں نے بھی کھایا حلوہ، بچوں کے لیے اس نے بنایا. اس نے کہا مجھے چاکلیٹ والا چاہیے. میں نے کہا ایک کام کرو کوکو پاؤڈر ملا. اس نے کہا یہاں لالو کھیت میں، مطلب اندر گلیوں میں نہیں ملتا کچھ بھی. میں نے کہا اچھا میں پوچھتی بھی جاتی ہوں، اور میں پوچھتی بھی جاؤں گی تو پھر میں تم کو بتاؤں گی کہ یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں کچی مارکیٹ میں. اچھا ہمارا تو دماغ یہ کام کر رہا ہے کہ ہم مین بازار میں آ رہے ہیں، ہول سیل میں آ رہے ہیں، ہم ریٹیل میں نہیں آ رہے تو ہمیں ہول سیل کے حساب سے چیز ملے گی. تو یہ جو تیل ہے یہ 120 روپے کا ہے آدھا پاؤ، اور یہ جو بادیان ہے یہ 100 روپے کا ننا منا سا. دیکھیے اس میں 5-7 ہی دانے ہیں، یعنی کہ یہ 10-12 روپے کا ہم کو ایک پیس، اور یہ 100 روپے کا. یہ میں نے وہاں سے لیا ہے جوڑیا بازار سے. اور کیا بتاؤں، یہ میں نے فرینہ کو بڑا بھوت سوار رہتا ہے ہر وقت کوکنگ کا. اس کے دماغ پہ نا ایک بھوت ہے، بھوت، ہر چیز کر لوں. اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے میں بھی ایسی ہی تھی. اور ابھی ایک کا اور نام بتاتی ہوں آپ کو. فرینہ کو مطلب تیل بنا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، کھانا بنا لوں، یہ بنا لوں. تو یہ اس کے لیے میں لے کر آئی ہوں بول. میرے پاس اب اوون کے برتن نہیں ہیں، پہلے تو بہت ہوتے تھے. اب ظاہر ہے میں تو اکیلی رہ گئی ہوں، میں تو ایسا کچھ کھا بھی نہیں پاتی ہوں. یہ لے کر آئی ہوں. اور یہ کپ کیک لے کر آئی ہوں. یہ مجھے 200 روپے کا ملا، سستا مل گیا. ڈبل روٹی وغیرہ بنانے کے لیے کچھ بنانا ہے یا کچھ چیز گرم کرنی ہے. اور یہ کپ کیک مجھے 100 روپے کے 100 ملے. اب مجھے نہیں پتا، ورنہ ہاں یہ سارے کام جو ہے چائنا ٹاؤن کی ایک باسی تھی چائنا ٹاؤن میں جو ہے آج کل، تو اس نے یہیں آ کے کوکنگ کرتی تھی. مطلب میرے گھر میں کوئی نیاز نظر، الحمدللہ میں سنی ہوں، الحمدللہ مروں بھی تو سنی، اور میری 7 نسلیں سنی پیدا ہوں. تو نیاز نظر جب ہوتی تھی تو وہ ایک حلوائی کی طرح بیٹھ جاتی تھی کڑھائیاں چڑھا کے. تو اس کو بڑا شوق تھا کھانا وانا بنانے کا. مطلب کھانا بنانے کا ہر کسی کو شوق نہیں ہوتا. اچھا کھانا بنانا اور زیادہ تعداد میں بنانا اور پھر لوگوں کو کھلانا اور اس کی واہ واہ لوٹنا، مطلب یہ سوچ کے بنانا کہ ہمیں یہ بنانا ہے اور کھلانا ہے. تو ماشاءاللہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہر وقت کچن میں رونق لگی رہتی تھی. تو اب کچن میں اتنی رونق نہیں لگتی ہے. اب لے دے کے ایک میں رہ گئی ہوں. اب اللہ اللہ کر کے بچیاں آتی ہیں 3-4. اگر میں بھی بناتی ہوں تو 2-3 لوگوں کا بناتی ہوں، چلو کیا پتا کوئی سی بچی کب آ جائے. خیر ابھی تو کافی دن سے میں کھانا بھی نہیں بنا رہی. رباب آتی ہے وہ بناتی ہے، اس کے گھر میں گیس کا مسئلہ ہے ابھی بھی. خیر مطلب چڑھا میں دیتی ہوں، کاٹا پیٹی وہ کرتی ہے. لوکی گوشت بنایا ہے ہم نے ابھی، اور وہ چاول بوائل کر رہی ہے. اور میں تھک گئی تھی اس وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پائی، اور طبیعت بھی اچھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ حور کا بھی یہی حال ہے، کھانس کھانس کے. تو یہ میں فرینہ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ مولڈ. اور کیا لے کر آئی میں، یہ دیکھیے، یہ ایک میں نے اس کو کہا، میں ہوں کہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، کل میرا ڈیٹا آن نہیں تھا تو میں چلی گئی تو پریشان ہو گئی تھی وہ. تو میں نے اس کو کہا میں جا رہی ہوں پریشان مت ہونا. یہ میں حور کے لیے ایک چھوٹی سی پائزیب لے کر آئی ہوں، ریشمی پائزیب، یہ حور کے لیے. رباب نے دیکھی، رباب کو بھی بہت اچھی لگی. تو یہ میری بچی حور کے لیے یہ میں پائزیب لے کر آئی ہوں. اور وہ پہنے گی تو پھر میں اس کو، جو پائزیب ہوتی ہے چاندی میں میرے پاس تو خیر ہے، مجھے تو میری چچی نے دی تھی، میری جو دوست ہے، میری جو ماں ہے. اور بہت اچھی پائزیب ہے، بہت خوبصورت پائزیب ہے. مطلب اب تو اس طرح کی پائزیب ملتی بھی نہیں ہے. میں کسی دن آپ کو پہن کے دکھاؤں گی. اچھا مجھے میرے جو ددھیال والے ہیں بہت پیار کرتے ہیں، بہت تحفے تحائف دیتے ہیں، بہت لاڈ کرتے ہیں. اور میں یہاں ہوں، میرا ددھیال انڈیا میں ہے، لیکن بالکل ایسا لگتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. میری پھوپھیاں بھی ہیں کچھ، 1-2 چچا اللہ کو پیارے ہو گئے، 2 چچا ہیں، ان کے بچے میرے کزن بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اور ابھی بس میرا دل کرتا ہے جاؤں. اب تو خیر بڑے مسئلے مسائل ہوئے ہوئے ہیں، ویزا ملتا نہیں ہے، لیکن اپلائی کروں گی، اسپانسر آ ہی جائے گا.
لیکن بس ابھی دل میں یہ ہے کہ پہلے عمرے کے لیے جاؤں، تھوڑے سے معاملات میرے سیٹ ہو جائیں تو پھر میں پاسپورٹ بھی میں نے نیا بنایا تھا. رباب نے مجھ سے کہا تھا امی آپ عمرے پہ چلی جاؤ، لیکن حالات معاملات اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. اور دوائیاں لی ہیں اپنی، دوائیاں میں مہینے میں 2 بار ضرور لاتی ہوں. ظاہر ہے جیسی میری گنجائش ہے اسی حساب سے میں کام کرتی ہوں. مطلب پھر کچھ طاقت کی دوائی ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی مجھے، یہ 2 دوائیاں، میرے پٹھے بہت کمزور ہو گئے، یہ 2 دوائیاں مجھے ڈاکٹر نے، یہ تو خیر ہے ہی کیلشیم کی، خیر میں نے ٹیسٹ بھی کروایا تھا تو کیلشیم کم تھا. اور پھر یہ اس نے مجھے چینج کر کے دی جس سے میں نے لی. اس نے کہا آپ یہ والی گولی کھاؤ یہ اچھی ہے. ہاں یہ دیکھیے چھوٹی الائچی بھی میں نے لی، یہاں تو ملتی نہیں ہے. یہ چھوٹی الائچی بھی میں نے 100 روپے کی لی. میں چائے میں چھوٹی الائچی بھی ڈالتی ہوں. تو میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نمائش چورنگی یعنی کہ سولجر بازار ہی میں چور بازاری کا ہوں، یا کیا کہوں، مہنگائی کا ہوں، کیا کہوں میں اس بات کو، کیا کہوں. مطلب دیکھیے یہ 1/3 بھی نہیں ہے، 1/4 بھی نہیں ہے، 1/5 بھی نہیں ہے، کتنا فرق ہے. یہ ننھی منی سی تھیلی، اس میں 10 سے 12 دانے، اور یہ دیکھیے مطلب میں اس کو کیا کہوں. میں لائنز ایریا کو ہی سمجھتی تھی. اس نے خیر چائے پتی بھی مجھے دی، کہنے لگا یہ آپ لے لو لے لو لے لو بہت اچھی ہے. لیکن آپ یقین کرو مجھے 1 روپے کی وہ چائے کی پتی نہیں لگی، اور 480 روپے پاؤ، 480 روپے پاؤ. مطلب تھوڑی سی ہم کو تکلیف تو ہوتی ہے. دیکھیے مہنگائی تو ہے، لیکن آپ کے علاقوں میں آپ کے ایریوں میں کچھ زیادہ ہی مہنگائی ہے، کچھ زیادہ ہی. ہر چیز اتنی سی دیں گے. اچھا 1-2 بار میں نے پہلے بھی کچھ وہاں سے لیا ہے. اچھا جب علی بھی زندہ تھے نا اور میں لیاقت آباد میں رہتی تھی تو بھی ہم جوڑیا بازار سے، ایک تو ان کا کیٹرنگ کا کام تھا، پہلی بات تو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ شاپ سے جس کا سامان آتا تھا وہیں سے آ جاتا تھا. پھر جب میں نمائش آ گئی تو پھر مجھے وہ جوڑیا بازار لے کر جاتے تھے. مطلب ایک نا دماغ میں ایک چیز میرے بیٹھ گئی ہے، دماغ میں میرے ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ سستی اور اچھی اور فریش. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سستی بھی اور فریش بھی. مطلب آپ علاقے کے دکانوں سے لو. جب اتنی مہنگائی ہوگی تو بھائی کون لے گا یہ 100 روپے کا بادیان، اس کے پاگل کتے نے کاٹا ہے. اگر کوئی بریانی میں اس کو ڈال رہا ہے تو یہ 100 روپے کا تو بادیان ہی ہو گیا. یعنی کہ میرے حساب سے دیکھا جائے اگر اتنی چیزیں بھی، اگر کسی نے 2 کلو بریانی بنائی، کوئی کلو آدھا کلو کی تو بریانی بناتا بھی نہیں ہے، بادیان ڈلتا ہے اس میں، تو 500 روپے کا تو گرم مسالہ ہی ہو گیا. 500 روپے کا صرف گرم مسالہ ہی ہو گیا جو 1.5-2 کلو بریانی میں آپ ڈالو گے. میں تو حیران ہوں. اور باخدا یہ چیز میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے لائی ہوں، ورنہ میں تو صرف چائے میں، خیر ابھی میں کچھ اتوار کو کچھ ڈش بناؤں گی اس میں مجھے ضرورت پڑے گی میری 3-4 دن کی چائے کے لیے، اور اس ڈش کے لیے 2-3 پھول صحیح تھے. لیکن صرف میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں کہ یہ آئل دیکھیے آپ، یہ 120 روپے کا آدھا پاؤ، 250 روپے کلو ہو گیا. یعنی کہ اب تو جو ہم حبیب بھی 1000 روپے کلو لیں گے. یہ حال ہے لوگوں کی چور بازاری کا، یہ حال ہے. چلو یہ پیلی سرسوں کا ہے، بادیان کو کیا ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں. اب دیکھیں ہماری بیٹی آئیں گی. اور اچھا جب میں یہ سب چیزیں لے رہی تھی تو مجھے چائنا ٹاؤن والی کی یاد آ گئی، اور مجھے راستہ چلتے چلتے باری اس کے لیے میں نے حور کے لیے اور باؤ جی کے لیے گھوڑا لیا ہے، تو مجھے باری کی بھی یاد آ گئی. میں نے باری کو بھی گھوڑا لا کے دیا تھا، تو باری گھوڑے کو کہتا ہے بھاگا بھاگا. تو میرے دماغ میں نا جب میں دوائیاں لے کے نکلی میڈیسن مارکیٹ سے تو مجھے ایک دم میرا بچہ یاد آ گیا، بھاگا بھاگا. وہ ایسے ہی لمبی سی آواز لگاتا ہے، بھاگا بھاگا. اب پتہ نہیں کیا کہتا ہوگا، 7-8 مہینے ہو گئے اس کو آئے ہوئے. تو مجھے اس کی بہت یاد آئی. چلے جی کوئی بات نہیں، بچے جہاں رہیں پھر میں کہوں گی یہ جس کے باغ کے پھول ہیں اسی میں کھلیں، یہ جس کے باغ کی تتلیاں ہیں اسی میں اڑیں. ہم دور رہ کے بھی خوش ہیں. ہمیں بس یہ احساس ہے، یہ حساب کتاب ہے ہمارے پاس کہ ہمارے 2 نواسے اور 2 نواسیاں ہیں.
ایک نواسی اور ایک نواسا سانولا ہے، ایک نواسی ایک نواسا جو ہے چٹا ہے. بس ہمیں یہ یاد ہے. مطلب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو دو دو کی جوڑ بنا دی. الحمدللہ اللہ اس میں ان کو تا قیامت تک ایسے ہی رکھے. اور ایک نواسا سانولا ایک نواسی سانولی، فرینہ کی بیٹی سانولی ہے اور ابھی تو اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو باریکی یاد آئی، بھاگا بھاگا. چلے جی، بنے رہیے میرے ساتھ. آپ کا اور میرا ساتھ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. ایک آٹو کا ویڈیو بھی ڈالا ہے میں نے شارٹ میں، وہ دیکھیے. بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے. دیکھیے آپ شارٹ میں. چلے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور وہ چائنا ٹاؤن والی کی یاد آئی. مطلب کہ دیکھو ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ کھانے بناتی تھی. آپ یقین جانیے مطلب جب رجب کا مہینہ ہوتا تھا تو 60 70 80 لوگوں کا وہ کھانا بناتی تھی. اور ایک نہیں، کھیر، پوری، کچوری، میٹھی ٹکیاں، ترکاری اور چھولے، مطلب پتہ نہیں کیا کیا. مطلب ان کی صرف زبان چلتی تھی اور علی کا قلم چلتا تھا. اور ماشاءاللہ پھر یہ سب چیزیں بنتی ہیں تو اس میں تو بے حساب برکت ہوتی ہے. وہ بڑی والی چائنا ٹاؤن والی بھی کرتی تھی، دونوں ہی مل کے بناتی تھی، جو ایمان کی بات ہے. تو آج مجھے اس کی بھی یاد آئی کیونکہ فرینہ کو کوکنگ کا بہت شوق ہے. مطلب جتنا چاروں بہنوں میں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس کو شوق ہے. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بناتی ہے. ایک دو مرتبہ تو ہمارے لیے بھی لائی ہے. ایک مرتبہ رس ملائی بنا کے لائی تھی اور ایک مرتبہ کچھ اور بنا کے لائی تھی. تو میں نے کہا اس کو بڑا بھوت سوار ہے کیونکہ وہ بیکنگ کرنے کا. چلو میرے پاس نہیں ہے کوئی برتن تو میں آج لے کر آئی ہوں. میں نے یہ 100 روپے کے 100 کپ کیک لیے، یہ مولڈ لیا، اور کچھ کہے گی تو اور لے آؤں گی. ورنہ میں تو سینڈوچ میکر میں جو ہے گارلک بریڈ بنا لیتی ہوں. اصل میں ہم کھائیں بھی کیسے؟ خیر یہ کپ کیک میں تو ہم سکرال بھی ڈال سکتے ہیں. یہ میں نے اور یوں لے لیے. رباب بھی ابھی یہی بول رہی تھی کہ آپ یہ سکرال ڈال کے بھی بنا کے کھا سکتی ہو. اگر میری ماں سے میری دعا سلام ہوتی تو میں ان کو سکرال اچھا میرا بڑا دل کرتا ہے، آپ یقین جانیے میں انہیں کچھ بنا کے بھیجوں. میں نے کچھ بنا کے بھیجا تھا، میرا تو مذاق بن گیا بھائی، مذاق بن گیا. میں تو اتنی شرمندہ ہو گئی، اتنی شرمندہ ہو گئی کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. اور میں نے تو ویڈیو میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، نہیں، لیکن مذاق بنانے والوں نے کمنٹس کر دیے. میں اتنی شرمندہ ہو گئی، میرا بہت دل کرتا ہے. ابھی میں سوچ رہی تھی ان کے منہ میں کیا کہتے ہیں چھالے والے ہوئے ہوئے. خیر میں ناریل لے کر آئی، مجھے ناریل کی برفی بھی بنانی آتی ہے. میں نے کہا میں سکرال میں ان کو بنا کے دے دوں اس کا برادہ جیسا بنا کے. مطلب میں کدو کس پہ اس کو کریش کر کے. میں نے کہا سوریا کیوں اپنا مذاق بنائے گی تو، کیوں اپنا مذاق بنائے گی، چھوڑ دفع کر. لیکن اگر وہ ناریل کی برفی کھاتی سکرال میں ہوتی، میں اس کو تھوڑا نرم کر کے بناتی تو ان کا منہ بھی ٹھیک ہو جاتا. مطلب میں تو اب اپنے لیے بھی ایسے ہی کھانے بناتی ہوں، لیکن بھائی ڈر لگتا ہے، کیا کروں. انسان عزت سے ڈرتا ہے. مطلب دیکھیے ایسی بیٹی آپ نے کہیں دیکھی ہوگی کہ وہ عزت دینا چاہتی ہے، وہ عزت میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتی ہے، اور اگر وہ اظہار کرتی ہے تو الٹا اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے، پھر دبک کے بیٹھ جاتی ہے. میں تو دبک کے بیٹھ جاتی ہوں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. خیر اور تو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. علینا مجھے بکتی ہے، رباب بکتی ہے، فرینہ مطلب بکتی کیا ہے، کہتی امی آپ اپنا تماشا کیوں بنواتی ہو. چلیں جی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا تو زندگی رہی. وہ شارٹ ویڈیو جو ہے گاڑی والا کیب والا وہ ضرور دیکھیے، بڑی خوبصورت چیز ہے وہ.